بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے۔ میں ماہر امراض قلب ہوں، قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں۔ آج ایک اور بہت اہم موضوع، کیونکہ اکثر لوگ ہارٹ اٹیک کے بعد، اسپیشلی میں نے اس حوالے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن پہ بھی بات کی تھی کہ اکثر لوگ ہارٹ اٹیک کے بعد انتہائی ڈپریشن کا شکار ہو کے اپنی روٹین ایکٹیویٹیز بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر والے بھی ان کے پیچھے اس طرح پڑ جاتے ہیں کہ ذرا سا بستر سے قدم اٹھانا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دیکھیں، ہارٹ اٹیک کے بعد آپ نے اپنی ایکٹیویٹی یا اسٹینٹنگ کے بعد اپنی ایکٹیویٹی دوبارہ کس طرح ریزیوم کرنی ہوتی ہے، اس کا انحصار کافی حد تک اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ہارٹ اٹیک سے پہلے کا ایکٹیویٹی لیول کیا تھا، اور ہارٹ اٹیک نے آپ کے دل کو کوئی نقصان پہنچایا، اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ یا اس کے بعد آپ کی اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہو کے آپ کی تمام تفتیش مکمل ہو گئی، جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کے اندر کتنا مسئلہ تھا اور کتنا حد تک حل ہو چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انڈیویجولائز ڈیسیشن ہوتا ہے کہ کس آدمی نے کس انداز سے اور کتنی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ان لوگوں کی ایکٹیویٹی بتا رہا ہوں جو ایک ان کمپلیکیٹڈ ہارٹ اٹیک ہیں، اور آج کل 70 سے 80% ہارٹ اٹیک وہی ہوتے ہیں جن کے ہارٹ اٹیک کے دوران یا تو ان کو ایک مہنگا انجیکشن لگ جاتا ہے جس سے نالی کھل جاتی ہے، یا ساتھ ساتھ ہی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کے بعد اس کے بعد ایک ایکو ہونا اچھا ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک نے آپ کے دل کو کتنا نقصان پہنچایا۔ لیکن اگر آپ کی نالی کھل گئی ہے، ہارٹ اٹیک کے 2-3 دن بعد آپ کو ہسپتال سے اس بنیاد پہ ڈسچارج کر دیا گیا ہے کہ اب آپ میں مزید کوئی اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوائیوں پہ اب چلیں گے، تو اکثر اوقات ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ان کی ملاقات کسی سینئر ڈاکٹر سے نہیں ہو پاتی۔ جونیئر ڈاکٹرز اکثر ان کو بس کہتے ہیں 2 ہفتے بعد آ کے او پی ڈی میں دکھا دیجیے گا، اس سے زیادہ کوئی باتیں بتائی نہیں جاتی۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ شاید 2 ہفتے تک ان کو بستر پہ رکھنا ہے۔ تو اب سن لیجئے کہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر ایک ہارٹ اٹیک کا مریض اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو وہ پہلے کیا کرتا تھا وہ شروع کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ اس کو میں کمپلیکس نہیں کروں گا۔ پہلا ہفتہ کوشش کریں گھر کے اندر اور مائلڈ ایکٹیویٹیز، جیسے ایک دن پہلے دن آپ نے گھر کے اندر چلے پھرے، اگلے دن گھر سے تھوڑا باہر نکل گئے، تیسرے دن مسجد چلے گئے، یعنی وداؤٹ اینی ایگزرشن ایکٹیویٹیز۔ اور میرا خیال ہوگا کہ آپ اس 5-6 دن تک کوئی ڈرائیو وغیرہ نہ کریں، موٹر سائیکل نہ چلائیں، لیکن 7 دن تک آپ بالکل ٹھیک رہے، آپ نے اپنی تمام ایکٹیویٹی، تو 7 سے 14 دن کے اندر اندر آپ نے اپنی تمام جو روٹین سے تھوڑی سی بڑھ کر ایکٹیویٹی تھی، لیکن آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز تھی جو آپ پہلے کیا کرتے تھے، اس میں آ جانا ہے۔ تو ایک آدمی جو ان کمپلیکیٹڈ ہے وہ دوسرے ہفتے میں آرام سے اپنی جاب، نوکری، اور بہت ہی ان کمپلیکیٹڈ ہے تو ایون فرسٹ ویک کے بعد بھی وہ شروع کر سکتا ہے ڈاکٹر کی اجازت کے ساتھ۔ ینگ آدمی جس میں بہت ہی معمولی سا دل زخمی ہوا ہے، ایک نالی کا مسئلہ ہے، باقی نالیاں ساری صاف ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی اس میں دیکھیں مینلی جو سوالات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں: جاب سٹارٹ کرنا، ڈرائیونگ کرنا۔ تو سمپل جو گاڑی، بہت ہائی ڈرائیور نہیں ہیں آپ، سمپل جو آپ قریب کی اپنی ڈرائیونگ کرتے ہیں یا بائک چلاتے ہیں، تو سیکنڈ ویک پہ آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم سوال ہوتا ہے جو بتانا ضروری ہے، وہ ہے ازدواجی تعلقات کے، شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ فرسٹ ویک میں بالکل ٹھیک رہے، نارمل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، واک کر پا رہے ہیں، تو آپ وہ ایکٹیویٹی، یعنی سمجھ لیں آپ 2 منزل تک سیڑھی چڑھنے کی جو ایکٹیویٹی کے برابر ہوتی ہے، اس تعلقات میں جو بھی انرجی صرف ہوتی ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو رفلی کنکلوژن یہ ہے کہ بھائی دل کے مریض کو بٹھا نہیں دینا ہے بستر پہ، اس کو اگلے دن ہی گھر آتے اس نے ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی شروع کر دینی ہے۔ فرسٹ ویک میں تمام اپنے روٹین ہلکے نوعیت کے معاملات شروع کر دیں، اور سیکنڈ ویک میں اس سے بڑھ کر جانے کی طرف شروع ہو جائیں۔ ایک اضافی چیز کہ واک ضرور شروع کر دیں پہلے دن سے ہی، 2 سے 3 منٹ کی شروع کریں، جس میں روزانہ 1-2 منٹ کا اضافہ کرتے جائیں۔
پھر اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اس کی مقدار اور رفتار میں اضافہ کریں. باقی دیکھیں میں نے ان مریضوں کی بات نہیں کی ہے جن کے دل بہت کمزور ہو گئے ہیں، جن میں ابھی مکمل طور پہ ان کی نالیوں میں اسٹینٹ نہیں لگے ہیں یا ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. ان کا معاملہ ڈاکٹر سے پوچھ کے کیا جائے، لیکن ڈسچارج ہوتے ہوئے ضرور اپنے ڈاکٹر سے، اور ڈاکٹروں کے بھی یہ فرض ہے کہ اپنے مریضوں کو لیول آف ایکٹیویٹیز ضرور بتائیں. شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا سننے